اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما سبحان اللہ اذ سمان ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا علم داج ولا بحر ساج ولا جافر زمجاج ولا جافر زعات اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون بلند صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنے محترم تشریف فرمائیں اجازت بات شروع کی جائے. بسم اللہ بسم اللہ. جو سی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش نظر کی جس میں خدا فرما رہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون. اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے وہ اللہ وہ وجہ ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یہ بنا ہوا رسول نہیں بھیجا ہوا رسول ہے. خدا فرماتے ہیں ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق خدا دے کر اور دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ میرے دین کو باقی دینوں پر غالب کرے. ولو کره المشرکون چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی نہ لگے. خدا چاہتا ہے کہ دین میرا غالب آ جائے دین میرا غالب آ جائے. تو وجہ ہے ذہن گرامی کی پوری. خدا چاہتا ہے کہ دین میرا غالب آ جائے. بڑا مشکل تھا آمنہ کے لال کے لیے وہ اللہ منوانا جو نظر نہیں آتا اور ایسے دور میں وہ اللہ منوانا جس دور میں ہر گھر میں کئی خدا رہتے تھے. بڑا مشکل تھا. پھر جو نبی نے طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ بہت خوبصورت تھا. نبی 40 سال چپ رہے. اس کا مطلب یہ نہیں نبی نہیں تھے نبی تھے چپ رہے. پہلے قرآن بن کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنایا. پوری توجہ ہے ذہن گرامی کی میری. پہلے قرآن بن کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنایا. ادھر محمد نے ابو طالب کی حویلی میں اسلام کی پہلی دعوت رکھ دی. جس گھر کا انتخاب کیا وہ گھر بھی علی کے باپ کا تھا. جس کو چنا وہ بھی گھر علی کے باپ کا. ادھر محمد نے اسلام کی پہلی دعوت رکھ دی. ادھر پہلے 40 کفاروں کو دعوت پر بلایا گیا. پہلے دن دعوت پر بلایا لنگر کروایا گیا بات نہیں ہو سکی. دوسرے دن پھر لنگر کروایا گیا بات نہیں ہو سکی. تیسرے دن نبی بھی ابو طالب کو دے کر فرماتے ہیں چچا اتنی میری محنت کا فائدہ بات تو میری سنتا کوئی نہیں ہے. ابو طالب دے کر فرماتے ہیں آپ بتائیں آپ بات کرنا کب چاہتے ہیں. محمد دے کر فرماتے ہیں چچا میں چاہتا ہوں کہ آج بات ہو. فرمایا ٹھیک ہے پھر آج کوئی نہیں جائے گا. آپ کھا لیں آج کوئی نہیں جائے گا آج کوئی نہیں جائے گا. بس اتنا کہنا تھا. 40 کفار آئے کھانا کھایا اٹھ کر جانے لگے. جیسے جانے لگے کہ ابو طالب کھڑے ہوئے. ابو طالب نے اپنی دھیرے سے تلوار کو بے نیام کیا. بے نیام کر کر تلوار کی نوک دروازے کی دہلیز پہ رکھ کر کہا خبردار آج کوئی نہیں جائے گا. جتنے علی کے نوکر بیٹھے سر اٹھانا خبردار آج کوئی نہیں جائے گا. 40 کفاروں میں سناٹا. بولتے بھی تو کیسے بولتے اللہ کے لہجے کا باپ بول رہا تھا. کیسے بولتے جلال پروردگار کا بھی باپ بول رہا تھا. بس 40 کفاروں نے سر جھکائے. جھکانے کے بعد محمد اپنی مسرت سے کھڑے ہوئے. محمد نے بات شروع کی. محمد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے انسانوں یہ بھی اس کا کرم تھا
ایسے بد مزاج ماحول سے کہہ رہا تھا انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ 40 کفار نے سر اٹھائے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ایک ہے؟ ایک بوڑھا سردار دے کر کہتا ہے ہم تیری بات کس طرح مان لے؟ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے تو اس کا رسول میں ہوں۔ بوڑھا سردار دے کر کہتا ہے ابھی یہ تیری گواہی کون دے گا کہ ابھی نبی بولے نہیں تھے؟ پیچھے سے 11 سال کا علی پنجوں کے بل کھڑا ہو کر کہتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کے چہرے پہ خوشی آئی، نبی نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ مولا آپ کو کسی کی ملنے کا محتاج نہ کرے۔ یہ جتنے ہاتھ بلند ہو چکے ہیں انہوں نے بی بی سے خراج لے لی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارے بولو جی، یا زندہ باد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پڑھ لیجیے عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر، بلند آواز سے پڑھ درود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ۔ نبی نے کہا تو نے بھی بھائی سمجھ کے گواہی نہیں دی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد نے بتا دیا تو بھی عام نہیں، تو بھی خاص ہے۔ 40 کفار آگے دیکھتے، ابو طالب کا بڑا بیٹا نظر آ رہا تھا، پیچھے دیکھتے چھوٹا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ صدر کہنے لگا بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہ علی کے دونوں بیٹوں نے یوں کفار کو زنجیر میں جکڑا، ماشاءاللہ، یوں 40 کفار۔ آگے دیکھتے رحمت پروردگار، پیچھے دیکھتے جلال پروردگار۔ 40 کفار اٹھے، جیسے باہر نکلے ابو طالب کی حویلی سے، باہر گئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہے آگے پیچھے میں ڈرائیور جتنے محترم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہم تو سمجھتے کہ عبداللہ کا لال کہتا ہے کہ اللہ ہے، یہ تو ابو طالب کا لال بھی کہہ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کفارے ماؤں کے بچے چھتوں پہ چڑھ کر محمد کو پتھر مارا کرتے تھے، مگر اگلے دن منظر ہی عجیب ہو گیا۔ آگے مصطفیٰ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پیچھے مجتبیٰ، مشتغا بابا، کہ علی مرتضیٰ، سبحان اللہ، کہ آگے رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ کفاروں ماں نے کہا وہ دیکھو آگے عبداللہ کا لال، جلدی سے ہاتھوں میں پتھر لو، محمد کے جسم کا نشانہ لگاؤ۔ جیسی روایت ہے ویسے پڑھنے لگا ہوں کہ ادھر بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، مارنے کا ارادہ کیا کہ علی نے زمین پر کھڑے ہو کر کہا خبردار آج کوئی پتھر نہیں آئے گا، آج کوئی پتھر نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا بچوں کے چہرے پر موت طاری ہو گئی۔ اتنا کہنا تھا ماؤں سے کہتے ہیں بچے وہ دیکھو علی ہمیں زمین پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج کوئی پتھر نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا کفاروں ماؤں نے کہا وہ نیچے زمین پہ ہے، تم چھت پہ ہو تو پتھر مارو۔ اتنا کہنا تھا کفاروں نے ماؤں نے بچے ہاتھ میں پتھر لیے، مارنے کا ارادہ کیا۔ علی نے ہوا میں گٹھلیاں اڑانی شروع کی، علی نے ہوا میں کھجور کی گٹھلیاں اڑانی شروع کی۔ مجھے غازی کی جوتی کی قسم، جس کے سر پہ لگی سر چلا گیا، جس کے سینے پہ لگی سینہ چلا گیا، جس کے بازو پر لگی بازو چلا گیا۔ آج کا بندہ دیکھ کر کہتے ہیں جی ہم کس طرح مان لے، کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت تھی۔ ارے جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ابابیل سے ابرا کے ہاتھی مار دیے۔ اور ابابیل کی چونچ سے نکلا ہوا پتھر ابرا کے ہاتھی مار سکتا ہے، ید اللہ کے ہاتھ سے نکلی ہوئی کھجور کی گٹھلی کفاروں کے بچے کیوں نہیں مار؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری واہ واہ، دعا جاری پڑھی ہے بسم اللہ بسم اللہ، بس یہ زیادہ آپ کو زحمت دے رہی اللہ صاحب بسم ویسے اللہ بسم اللہ، بس جی۔ اور ابابیل کی چونچ سے نکلا ہوا پتھر واہ واہ، ابرا کے ہاتھی مار سکتا ہے۔ تو اجے جی آگے پیچھے جتنے اینڈ پر کھڑے ہیں محترم، ید اللہ کے ہاتھ سے نکلی کھجور کی گٹھلی کفاروں کے بچے کیوں نہیں مار سکتی؟ سبحان اللہ، ہجرت آپ سب نے سنی ہے، ہجرت جتنے محترم بیٹھے پڑھا لکھا ذہین مجمع میرے آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، سبحان سب نے سنی ہے ہجرت، ماشاءاللہ، مگر نوکر زاویہ استعمال کرنے لگا ہے واہ کہ واہ، نظریہ ہے، پیش نظر کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ،
نبی نے کہا کہ یا علی آج میرے بستر پر موت ہے پر تو سو جا. واہ واہ واہ. یا علی آج میرے بستر پر موت ہے پر تو سو جا. کیونکہ یہ محمد کے اکیلے کا ارادہ نہیں تھا, سبحان اللہ. اللہ بھی اس ارادے میں شامل تھا. کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے, عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا, فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. محمد کو اللہ نے کہا ہے محمد ایک رات کے لیے علی کو سلا, کہیں لاش علی کی کھتڑے میں نہ پڑ جائے, واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہیں لاش علی کی کھتڑے میں نہ پڑ جائے, سبحان اللہ. اللہ کا شریک پیدا نہ ہو جائے, جلدی سلا. بس جملے کہنے لگا آخر فلائٹ کے ممبر حوالے کرنے لگا. اتنا کہنا تھا کہ محمد نے ہجرت کی, ابو طالب کا لال علی محمد کے بستر پر سویا, کہ وہاں ابو جہل کے ڈیرے پر میٹنگ ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے دیکھو جی عبداللہ کا لال چلا گیا ہجرت کے لیے. سبحان اللہ. ابو طالب کہتے ہیں وہ سب بڑا لال ہے, وہ ہجرت کے لیے چلا گیا, موقع اچھا ہے, ہم علی کو قتل کر دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا. ابو جہل کہتا پھر ایسے نہ کرو, سارے لوگ اپنے ہاتھ بتوں پر رکھو, اپنے بتوں کی قسم کھاؤ کہ یہ جو علی کا خون ہوگا یہ ایک بندے کے سر پر نہیں ہوگا, پورا مکہ علی کا خون اپنے سر پر لے گا. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے ہاتھ بتوں پر رکھے, قسمیں کھائی, 300 نوجوان بنائے, ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں. یوں آگے ابو جہل, پیچھے ان کے بزرگ کفار, اس سے پیچھے 300 نوجوان, ہاتھوں میں ننگی تلواریں, یوں مکہ کی گلیوں میں اپنے بتوں کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے کہ پہنچ گیا ابو طالب کی حویلی پر. ابھی کسی ناپاک کا ہاتھ ابو طالب کی دہلیز کو چھویا نہیں کہ علی نے دروازہ کھولا. علی نے دروازہ کھولا, علی نے یوں دیکھا 300 نوجوان, ہاتھوں میں ننگی تلواریں, آنکھوں میں خون, آگے ابو جہل. ابو جہل کہتا ہے اے علی سن میری بات, ہم نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کا ساتھ چھوڑ دے, تو نے نہیں چھوڑا. تو نے ہمارے بچوں کو قتل کیا, ہم چپ رہے. تو نے ہمارے نوجوان قتل کیے, ہم چپ رہے. تو نے ہمارے نوجوانوں سے انتقام لیا, ہم چپ رہے. پر اب ہم سے چپ نہیں ہوا جاتا. اتنا کہہ رہا تھا, یہ بول رہا تھا, علی مسکرا رہے تھے, یہ بول رہا تھا, علی مسکرا رہے تھے. نہ جانے کس طرح جملہ سنیں گے. یہ بول رہا تھا, علی مسکراتے جا رہے تھے. اس کی بات ختم ہوئی. علی فرماتے ختم ہوگی تیری بات؟ کہتا ہاں ختم ہوگی. علی فرماتے بس اتنا ہی پڑھنا تھا؟ کہتا اتنا ہی کہنا تھا. تاریخ کہتی ہے, روایتیں کہتی ہیں کہ علی نے دھیرے سے اپنی ذوالفقار کو بے نیام کیا, اپنی ذوالفقار کی نوک کو ابو جہل کی ناک پہ رکھا, ناک پہ رکھ کر کے رستہ چھوڑ, آج وہ یہاں نہیں ہے جو میرا ہاتھ روک لیا کرتا تھا. آج وہ یہاں نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا کہ علی جنگ نہیں کرنی, آج وہ یہاں نہیں ہے, رستہ چھوڑ. روایتیں کہتی ہیں, کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ علی کی تلوار کے ساتھ ابو جہل چلا. چلا یوں علی نے پہلا قدم دروازے سے باہر رکھا, 300 نوجوانوں نے پھٹ کے علی کو رستہ دے دیا. ادھر محمد مدینہ جا رہے تھے, محمد کا مدینہ میں پہلا قدم تھا. محمد نے اپنے امامے کو اتارا, محمد کی زلفیں کاندھے پر گری, محمد کا چہرہ روشن. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها, والشمس وضحاها, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, تیری پاک زلفوں کی قسم. اتنا کہنا تھا. جبریل جا رہا تھا, اللہ کہتا جبریل واپس آ, کہہ دے بل کا ہمارے ذات اللہ, مجھے قسم ہے تیرے روشن چہرے کے. آخر جملہ کہنے لگا, پتہ نہیں کس کس تک پہنچے گا میرا جملہ. یہ نوکر کا جملہ یاد رکھنا, ورنہ علی حسین آپ سے ناراض ہو کے نہیں جائے گا, کیونکہ میرا شہر ہے, میری بستی ہے, میں نے آپ سے ناراض کیوں ہونا ہے. بس بولنا ضرور ہے, دل سے نوکر کو داد دینی ہے. اتنا کہنا تھا. اللہ فرماتا ہے جبریل کہہ دے جا کر, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, تیری پاک زلفوں کی قسم, اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں آ رہا تھا, اینڈ تک ہاتھ اٹھا کے حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ملتمس ہوں ان عزاداروں سے کہ اگر آپ نے مجلس اعزاز میں بیٹھنا تو برائے کرم بیٹھیں.